خط کے چھوٹے سے تراشے میں نہیں آئیں گے، خط کے چھوٹے سے تراشے میں نہیں آئیں گے، غم زیادہ ہیں لفافے میں نہیں آئیں گے، اور مختصر وقت میں بات نہیں ہو سکتی، دکھ زیادہ ہیں خلاصے میں نہیں آئیں گے۔ اور جس طرح آپ نے بیمار سے لی ہے رخصت، صاف لگتا ہے جنازے میں نہیں آئیں گے۔ جناب صدر محفل، بہت ہی قابل احترام برادر محترم جناب اکرم سہیل صاحب، فاروق صاحب اور شمشیر صاحب میرے بڑے بھائی، اور خواتین و حضرات، اس کو عالم بے مہری کا صلہ کہتے ہیں، اس کو عالم بے مہری کا صلہ کہتے ہیں، مر گئے ہم تو زمانے نے بہت یاد کیا۔ افضل صابری صاحب کے بارے میں جیسا کہ میرے بھائی توقیر گیلانی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ افضل صابری صاحب کی شخصیت اتنی ہمہ جہت تھی، وہ اس وقت جیسے انہوں نے فرمایا کہ یہ کہنا کہ کشمیر آزاد ہوگا آپ پر غداری کا لیبل لگتا تھا، لیبل نہیں لگتا تھا، ٹھپا لگتا تھا، اور پھر آپ کو اس کی سزا بھگتنی پڑتی تھی۔ افضل صابری پیدائش سے لے کر آخرت تک اپنے نظریے، اپنی سوچ اور اپنے عقیدے پر قائم رہے۔ وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے، وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے، مرے بت خانے میں تو کعبے میں گاڑو برامن کو۔ افضل صابری صاحب کے ساتھ تعلق اس طرح تھا کہ ان کے والد مرحوم یوسف صاحب مرحوم و مغفور ہمارے استاد تھے، اور ان کے گھر آنا جانا تھا، ایک گھر کا تعلق تھا، اور افضل صابری صاحب کی طرح ان کے والد محترم بھی ایک بڑی شخصیت تھی، وہ بڑے زبردست دست شناس تھے اور شرافت کا نمونہ تھے۔ میں افضل صابری صاحب کے بارے میں اور بہت سارے لوگ بات کریں گے، وقت کم، واقعی کم ہے، کہ افضل صابری صاحب وہ کہتے ہیں کہ اس میں با مسمہ وہ اپنے نام کی طرح صابر تھے، شاید اس سے بڑی میں اور کوئی بات ان کے بارے میں نہیں کہوں گا۔ جیون جیون جھوٹا نامہ تے موت کھلی سر اتے، لکھ کروڑ تیرے تھی سونے تے خاک اندر رل ستے، مگر شکاری کرے تیاری باغ چریندیا ہرنا، جو چڑھیا اس ٹہنا اوڑک، جو جمیا اس مرنا، پینگاں بہت ہولارے چڑھیاں، پینگاں بہت ہولارے چڑھیاں، ترٹ زمیں پر جھڑیاں، کڑیاں پھر نہ مڑیاں پیکے، ساوریاں چھکڑیاں، موتی پھر ملے کت سپاں، ونج پے بچ لڑیاں، ڈگیاں پھدیاں خاکو رلیاں، پھر روحی کت چڑیاں، تے سہ سہ جوڑ سنگت دے ڈٹھے، آخر وتھاں پئیاں، جنہ باج ایک پل نہ جیندے، شکلاں یاد نہ رہی۔
میں آج اپنی بات کا آغاز توقیر گیلانی صاحب کے ایک نظم ہے اس سے کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ چونکہ مجھے مکمل اس طرح تو یاد نہیں ہے، تو پھر توقیر گیلانی صاحب کو میں اپنا استاد مانتا ہوں۔ بڑی باکمال شاعری کرتے ہیں، بہت باکمال۔ شاید یہ بھی جب مر جائیں گے تو پھر ہم اسٹیج پر اگر زندہ رہے یا جو آنے والے ہوں گے ان کی باتیں کریں گے، تو اگر توقیر گیلانی صاحب کوئی مصرع کوئی لفظ رہ گیا ہو تو معاف کر دیں مجھے۔ تو میں افضل صابری صاحب کے حوالے سے کہ یہ منڈی نہیں ہے یہ اس شاخ ہے، یہ منڈی نہیں ہے یہ اس شاخ ہیں، ان میں کوئی بھی قاتل یا ڈاکو یا بنیا یا راشی یا رنڈی یا بھڑوا نہیں ہے، منافع کی غلاظت نہیں چاٹتے، یہ نسلوں کے پاؤں نہیں کاٹتے، یہ بکاؤ نہیں ہیں، ہوا کے مخالف سفر کرنے والے اکیلے مسافر بڑے بے غرض ہیں بہت بے ریا ہیں، یعنی کہ یہ سمجھو کہ یہ صوفیاء ہیں، یہ بھیڑوں کے ریوڑ میں رہتے تو ہیں مگر ان سے جدا ہیں، خدا جب ان کے نقشے قدم دیکھتا ہے تو پھر سوچتا ہے اگر میں خدا ہوں تو یہ لوگ کیا ہیں۔ افضل صابری صاحب کو اللہ تعالیٰ کروٹ جنت نصیب کرے، وہ ہمارے شہر کا سرمایہ تھے، اور جیسے اپنا پروفیسر صاحب نے ارشاد فرمایا کہ لوگ اٹھتے جا رہے ہیں، بڑے قیمتی لوگ اٹھتے جا رہے ہیں، مگر زہیر سمبٹ کا نام نہ لوں، خواجہ عطا محی الدین صاحب کا نام نہ لوں، تو یہ لوگ اٹھتے جا رہے ہیں، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہمارے بھائی اکرم سہیل صاحب واپس لوٹ آئے، تو چلیں یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ مجھے اتفاق ہوا لاہور جانے کا، تو میں استاد دامن رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ گیا، عادل صاحب، تو وہاں استاد کا مقام یہ تھا کہ فیض صاحب نے کہا کہ مجھے پنجابی میں شاعری کرتے ہوئے شرم آتی ہے کہ استاد دامن جو ہے وہ پنجابی میں شاعری کرتا ہے۔ تو استاد کی قبر پہ جو باغبان پورا ہے شاہ حسین کے مقبرے کے نیچے، تو وہاں پہ استاد کے اپنے لکھے ہوئے شعر درج ہیں کہ دنیا مثل سراں دیے، اے دنیا مثل سراں دیے، ایتھے مسافراں بیٹھ کھلو جانا، وارو وار سبا نے کوچ کرنا، آئی وار نہ کسے ٹکو جانا، میرے تکدیاں کئی ہو گئے، میں کئیاں دے تکدیاں ہو جانا، دامن شال دو شالے لیراں والیاں بھی سباں خاک دے وچ سمو جانا۔ بس ایک سفر ہے، اور سب سے بڑا خراج عقیدت یہی ہے کہ ہم ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، ان کے درجات کی بلندی اللہ تعالیٰ ان سے اگر اس دنیا میں کوئی بھی دنیاوی خطا کوئی ہوئی تو اللہ تعالیٰ درگزر کرے۔ اللہ تعالیٰ بڑا ستار ہے، غفار ہے، بڑا کریم ہے۔ فیض صاحب کی اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آئیے ہاتھ اٹھائیں ہم بھی، آئیے ہاتھ اٹھائیں ہم بھی، ہم جنہیں رسم دعا یاد نہیں، ہم جنہیں سوز محبت کے سوا کوئی خدا یاد نہیں، آئیے عرض گزاریں کہ نگار ہستی، زہر امروز میں شیرینی فردا بھر دے، جن کو تابِ گراں بار یہ ایام نہیں، ان کی پلکوں پہ شب و روز کو ہلکا کر دے، جن کے قدموں کو کسی راہ کا سہارا بھی نہیں، ان کی راتوں میں کوئی شمع منور کر دے، جن کی کو
دست قاتل کو جھٹک دینے کی توفیق